First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility it had been made by the forces to us. ہمیں روکا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا, کنونشن کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, پوسٹر کی اجازت نہیں, سٹیکر کی اجازت نہیں, لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بھیجا. یہ عمران خان کا ویژن ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کے لیے اور تعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی مینڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو. آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل از ارن. یا آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے, یا فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے. بالکل جن کے پاس فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ ہے, اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن. جتنی نشان بھی لیا گیا, روکا بھی گیا, لیڈر کو بار 5 دن کے اندر 3 کنویکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا. یہ خیال اور باور کرایا گیا کہ عوام بھول جائیں گے, لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر, پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب نیازی. یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا. صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ اوت اٹھا کے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا ہے, اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, after a general election the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, my request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 MNAs are supposed to come. Thank you, barrister صاحب. کس نے کچھ مارا ہی